اس بینچ میں شامل ہونے کی کیا منطق ہے؟ کیا یہ عدل کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے؟ کیا یہ فیئر پلے کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے کہ دو جج صاحبان جو ایک ذہن رکھتے ہیں وہ بھی اس بینچ میں شامل ہو؟ ہم نے یہ تحریری اعتراض جمع کرایا ہے کہ ان دو جج صاحبان کو اس بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. ان میں سے ایک جج صاحب آلریڈی مندو خیل صاحب اس پہ بات کر چکے. اعجاز الاحسن صاحب پاناما کی بینچ میں بھی موجود تھے, پاناما کے سپروائزری جج بھی تھے. میاں نواز شریف کو جو پارٹی کی صدارت سے ہٹایا گیا اس بینچ میں بھی شامل تھے. تو ہم یہ اعتراض کرنے میں حق بجانب ہیں کہ ان کو اس بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے. دوسرے جج صاحب جن کی آڈیو آئی ہے ان کے کل ہر ٹی وی چینل پہ خاندانی ذرائع سے صفائیاں دی گئیں اور یہ کہا گیا کہ ہماری فلاں پراپرٹی فلاں پلاٹ بیچ کے لی تھی, ہم نے بیٹی کی فیس فلاں اکاؤنٹ سے دی تھی, ہمارے فلاں ذرائع جو ہیں وہ ہمیں فلاں نے دیے تھے. یہ خاندانی ذرائع کیا ہوتے ہیں؟ کیا ہر کسی کو یہ سہولت حاصل ہے کہ وہ ٹی وی چینلز پہ خاندانی ذرائع سے خبریں چلائے؟ اور کہا گیا کہ ہم اپنی صفائی چیف جسٹس کے سامنے دینے کو تیار ہیں. کیا قاضی فائز عیسیٰ کو بھی یہ سہولت میسر تھی کہ وہ چیف جسٹس کے کمرے میں جا کے اس کو صفائی دیتے؟ یہ چند جج صاحبان کو یہ سہولت کیوں میسر ہو کہ آپ کے خلاف ریفرنس آ چکا, آپ کی آڈیو آ چکی, اور میں دستاویزات کی بنیاد پہ بات کرتا ہوں جو سوشل میڈیا پہ پھیر رہے ہیں, کوئی جواب دینے والا ہے, کوئی نوٹس لینے والا ہے کہ ایک ریفرنس آ چکا ہے. ادھر گجرانوالہ میں آپ کی پراپرٹیز ہیں, الائیڈ پلازا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے, تحقیقات تو ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو لاہور میں 4 کنال کا پلاٹ لیا ہے, ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ کون سا 4 کنال کا پلاٹ 10 کروڑ کا لاہور کینٹ میں آتا ہے؟ کون سا ایسا پلاٹ ہے جو 2.5 کروڑ فی کنال میسر ہوتا ہے پاکستان میں عوام کو ایک پوش ایریا میں, اور وہ پلاٹ اس کی قیمت کم سے کم بھی 40 کروڑ روپیہ ہے. آپ کوئی بھی, میں چیف جسٹس پاکستان سے گزارش کرتا ہوں, آپ کوئی بھی کمیشن اپوائنٹ کر دیں, کوئی بھی ایکسپرٹس کی کمیٹی بنا دیں, کسی کو کہہ دیں کہ اس پلاٹ کا تخمینہ لگا دے کہ وہ 10 کروڑ کا پلاٹ ہے کہ وہ 40 کروڑ کا پلاٹ ہے. خاندانی ذرائع نے جب صفائی دی تو یہ بات نہیں کی کہ اس پلاٹ کی قیمت کیا ہے اور ہم نے 10 کروڑ میں کیوں لیا, اور بطور جج ہمیں یہ کیوں سہولت حاصل تھی کہ وہ 10 کروڑ کا پلاٹ ہمیں دیا جاتا. دوسری بات, جو دستاویزی ثبوت ہم نے دیکھے ہیں اور وہ سوشل میڈیا پر ہیں, یہ پلاٹ آپ نے جن سے لیا ہے انہوں نے 1 دن پہلے خریدا ہے, یعنی لیئرنگ کی گئی ہے. اصل مالک کو زیادہ پیسے ادا کیے گئے ہوں گے, اس بات کا خدشہ ہے. یہ کبھی ہوتا ہے کہ آپ پراپرٹی 1 دن خریدیں اگلے دن کسی اور کو بیچ دیں؟ اس کی کیا منطق ہے اور اس کا کیا جواب ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کٹہرے میں کھڑی ہوں, آنکھوں میں آنسو ہوں, اور وہ اپنے خاوند کے کولیگز کے سامنے اپنی ایف بی آر کی ریٹرنز لے کے کھڑی ہوں. ان کے لیے اور نظام عدل ہے, ان کے لیے اور نظام انصاف ہے, اور آپ کہتے ہیں میں چیف جسٹس کو صفائی دوں گا. یہ خاندانی ذرائع سے ٹکر چلائے جاتے ہیں, پریس کانفرنس کیوں نہیں کی؟ یہ دوہرا نظام عدل جس میں ایک لاڈلے کو سہولیات میسر ہیں, اور جہاں پہ آڈیوز آ رہی ہیں, جہاں پہ یہ مالی معاملات ہیں, جہاں پہ پلاٹوں کے معاملات ہیں, تو کیا اس بینچ سے علیحدہ نہیں ہو جانا چاہیے 2 جج صاحبان کو؟ اور کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ آئینی تشریح کا معاملہ ہے اس پہ فل کورٹ تشکیل دیا جائے, سپریم کورٹ کے تمام ججز بیٹھ کے اس کا فیصلہ کریں؟ کیا اسی طرح ہماری تقدیر کے فیصلے ہوں گے؟ جب ہماری صوبائی حکومت ختم کرنی تھی, کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا, کہا گیا کہ یہ پارٹی کا جو چیئرمین ہے اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بتائے کہ آپ نے کس وزیر اعلیٰ کو ووٹ کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا, یہ پارلیمانی پارٹی کا حق ہے. پھر جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے انہیں, جو منحرف اراکین تھے, انہیں ڈی سیٹ کیا گیا, اور ڈی سیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ووٹ گنتی میں شمار نہیں کیے گئے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ کوئی چوری کرتا ہے, اس چوری کی سزا ملنی چاہیے, کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے اس کی سزا ملنی چاہیے, مگر اس کی منطق کوئی مجھے سمجھا دے کہ ایک ووٹ ڈالا گیا ہے اور کہہ دیا کہ یہ ووٹ گنتی میں شمار نہیں ہوگا اور سیٹ بھی جائے گی. اگر آئین اسی طرح بار بار لکھا جائے گا تو سیپریشن آف پاورز کی کیا منطق ہے؟ ایگزیکٹو, لیجسلیچر اور جوڈیشری,
آپ لیجسلیچر کا بھی رول ازیوم کرتے ہیں, آپ ایگزیکٹو کا بھی رول ازیوم کرتے ہیں, اور از خود نوٹس تب تو نہیں لیا جاتا جب اس ملک میں بڑی بڑی زیادتیاں ہوتی ہیں, بڑے بڑے ظلم ہوتے ہیں. کسی نے توشہ خانہ پہ از خود نوٹس لیا, کسی نے ٹیرین جیڈ وائٹ پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں, ایک وزیر اعظم بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ گھر جائے اور دوسرے کی بیٹی ہو, وہ بیٹی کو چھپائے اور اس کو گھر نہ بھیجا جائے, لینا از خود نوٹس, بلائیں اور کہیں کہ بتائیں, جواب دیں کہ لاس اینجلس سپیریئر کورٹ کے ڈاکیومنٹس کیا کہتے ہیں, جواب دیں کہ جو 2004 میں کہا گیا عمران خان صاحب کا ایفیڈیوٹ ہے کہ اس لڑکی کی ماں فوت ہو گئی ہے, میں اس کی خالہ کو اس کا نگران اور اس کا گارڈین مقرر کرتا ہوں. تب تو کوئی از خود نوٹس نہیں لیا تھا. اب جو از خود نوٹس لیا جا رہا ہے اور اس میں وہ جج صاحبان شامل ہیں جو متنازع ہو چکے, تو پھر یہ تاثر وکلا میں ہے, سول سوسائٹی میں ہے, جرنلسٹ میں ہے, عوام میں ہے کہ ایک جانبدار ذہن سے اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے. اتنی ضد کہ 2 جج صاحبان اس بینچ سے علیحدہ ہونے کو تیار نہیں ہے. ہم نے زبانی اعتراض اٹھایا, ہم نے تحریری اعتراض اٹھایا, ایک ریفرنس آ چکا ہے, پراپرٹیز کی تفصیلات آپ نہیں جسٹیفائی کر سکتے, آپ جو مرضی کر لیں. یہ 4 کنال کا پلاٹ 10 کروڑ میں نہیں خریدا جا سکتا, اس کی کوئی نہ کوئی پیمنٹ ہوئی ہے, کہیں نہ کہیں سے اس کا پیسہ آیا ہے اور خاندانی ذرائع سے دفاع کیا جا رہا ہے. کیا قاضی فائزیسا کو یہ سہولت آپ دینے کو تیار تھے؟ ان کو جو کٹہرے میں کھڑا کیا, ان کی اہلیہ کو کٹہرے میں کھڑا کیا, اپنی صفائی دینا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صفائی دیں گے کہاں پہ؟ چیف جسٹس صاحب کے سامنے. ایک تو جو ریفرنس آئے ہیں اور پاکستان بار کاؤنسل ریفرنس فائل کر رہی ہے, تمام صوبائی بار کاؤنسل ریفرنس فائل کر رہی ہیں, اسلام آباد بار کاؤنسل ریفرنس فائل کر رہی ہیں. یہ وکلا کی بہت اعلیٰ ترین کاؤنسلز ہیں. کیا ان ریفرنسز کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا جائے گا؟ کیا وہی ہوگا جو لاڈلے خان کے ساتھ ہو رہا ہے؟ جب مریم نواز شریف صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں ایماندار جج چاہیے, عمراندار ججز نہیں چاہیے, تو یہ عمرانداری کا ہی ثبوت ہے, یہ ایمانداری کا ثبوت تو نہیں ہے کہ اس کو ہر سہولت میسر ہو. لاہور ہائی کورٹ میں فورن فنڈنگ میں وہ سٹے لے لے, سائفر کیس میں وہ سٹے لے لے. وہ ایک گرال صاحب ہیں, بڑے باسد احترام, وہ گجرات سے ان کا تعلق ہے, ہر کیس میں سٹے دے دیتے ہیں. مسلم لیگ نون کو تو سٹے نہیں ملتے تھے, بختر بند گاڑیوں میں شہباز شریف صاحب کو لایا جاتا تھا بند کر کے. وہ اس کی گاڑی ہائی کورٹ کے احاطے میں وہ اترا ہے, جج صاحب کے کمرے کے باہر اترا ہے اپنی گاڑی سے. ہمیں بختر بند گاڑیوں میں بند کر کے لایا جاتا تھا, کہا جاتا تھا اس کا اے سی اتار دو, اس کا پنکھا بند کر دو, اس کا ہیٹر بند کر دو, گھر کا کھانا بند کر دو. جیلوں تک میں یہ ظلم زیادتیاں کی جاتی تھیں. اس کو ہر طرح کی سہولت میسر ہے کیونکہ وہ گالم گلوچ کرتا ہے, کیونکہ وہ سوشل میڈیا پہ گالی دیتا ہے. ہمارا